وہ محمد بن عبداللہ القحطانی تھا، جس کا دعویٰ تھا کہ وہ مہدی ہے اور اس کا مطالبہ تھا کہ اس کی بیعت کی جائے۔ ایک سوال ہے جس کا جواب بچہ بچہ جاننا چاہے گا کہ 1979 میں جب شدت پسندوں نے خانہ کعبہ پر قبضہ کیا تو کون تھا جس نے شدت پسندوں کو جہنم واصل کیا اور خانہ کعبہ کو آزاد کروایا؟ وہ کس عظیم دھرتی کا سپوت تھا جس کو اللہ پاک نے اپنا گھر آزاد کروانے کے لیے چنا؟ یقیناً یہ شرف جس کو بھی اللہ پاک نے بخشا وہ اللہ پاک کے دربار میں اس وقت پوری دنیا میں ممتاز ہوگا۔ میں ہوں محمد جعفر صادق اور ABC TV پاکستان کی اس ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہوئے آپ سے گزارش کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ پرویز مشرف مملکت خدا داد پاکستان کے سابق صدر اور ہماری سرحدوں کی محافظ پاکستانی فوج کے آرمی چیف رہ چکے ہیں۔ ان کے بارے میں ویسے تو تمام لوگ جانتے ہیں، مگر ان کا ایک ایسا کارنامہ جو ہر مومن کا خواب ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ 20 نومبر 1979 بروز منگل اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم کی پہلی تاریخ خانہ کعبہ میں نماز فجر ادا کی گئی۔ امام صاحب نے سلام پھیرا ہی تھا کہ کچھ حملہ آوروں نے انہیں یرغمال بنا لیا، لاؤڈ سپیکر اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس وقت حرم شریف میں ہزاروں نمازی موجود تھے۔ ان حملہ آوروں کا سرغنہ محمد بن عبداللہ القحطانی تھا، جس نے 4 سال مکہ یونیورسٹی سے دینی قانون کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس نے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا کہ وہ اس صدی کا امام مہدی ہے اور تمام اس کی بیعت کریں۔ محمد بن عبداللہ القحطانی 500 ساتھیوں سمیت بیت اللہ شریف پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس گمراہ کن ٹولے نے تمام نمازیوں کو یرغمال بنا کر دروازے بند کر لیے تھے۔ مقام ابراہیم پر جا کر اسلحے کے زور پر دہشت پھیلانی شروع کر دی اور زبردستی بیعت لینی شروع کر دی۔ کئی صدیوں کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ خانہ کعبہ کو تمام لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ اس حرکت نے مسلمانوں کے دل چھلنی کر دیے تھے۔ سعودی حکومت نے ان حملہ آوروں سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی، پیسوں کی پیشکش کی اور آخر کار اپنی فوج بھیجی، جو کہ بری طرح ناکام رہی۔ اس وقت سعودی حکومت کا فرانسیسی حکومت کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی تھا، مگر غیر مسلم ہونے کی وجہ سے وہ خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ اس وقت کے ولی عہد شاہ خالد نے پاکستانی حکومت سے رابطہ کیا اور کہا کہ پاکستانی فوج حرم پاک کا دفاع کرے۔ اس وقت پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی۔ SSG کمانڈوز کا ایک دستہ اس فریضے کے لیے چنا گیا، جس کی قیادت ایک میجر کو سونپی گئی جس کا نام پرویز مشرف تھا۔ خانہ کعبہ کی حرمت پہ قربان ہونے کا جوش اور جذبے کے ساتھ جیسے ہی ان کمانڈوز نے حرم پاک میں قدم رکھا اور سجدہ ادا کیا تو دشمنوں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس وقت حرم پاک پہ قبضے کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ اب کمانڈوز کے سربراہ پرویز مشرف یہ جانتے تھے کہ بیت اللہ شریف میں جنگ کی اجازت نہ تھی اور یہ سنت کے خلاف تھا کہ وہاں خون بہایا جائے۔ انہوں نے کیمروں کی مدد سے دشمنوں کی پوزیشن کو واضح کیا اور لاؤڈ سپیکر میں ان جہنمی دشمنوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہاری جنگ ہم سے ہے، لڑنا ہے تو باہر آ کر ہم سے لڑو، یا پھر نہتے یرغمالیوں کو تم چھوڑ دو۔ بے شک خدا کے گھر پر قبضہ کیے رکھو، خدا تم سے اپنا گھر خود آزاد کروا لے گا۔ غرور اور تکبر میں اٹے ہوئے دشمنوں نے نہتے لوگوں کو آزاد کر دیا اور کہنے لگے خدا کو جلدی بلاؤ تو ہم سے اپنا گھر آزاد کروائے۔ پرویز مشرف نے کمال ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے سعودی حکومت سے کہا کہ حرم شریف میں پانی چھوڑ دیا جائے۔ جیسے پانی چھوڑا گیا تو وہ دہشت گرد خوب خوش ہوئے، پاکستانی کمانڈوز پر فکرے کسنے لگے اور دن گرم ہونے کی وجہ سے پانی میں خوب نہانے لگے۔ اب جب حرم شریف میں خوب پانی بھر گیا تو اصل ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے پرویز مشرف نے پانی میں بجلی کا کرنٹ چھوڑ دیا اور کمانڈوز کو ہیلی کاپٹر کی مدد سے خانہ کعبہ کی چھت پہ اتار دیا گیا۔ کرنٹ کی وجہ سے دہشت گردوں کے ٹاپ شوٹرز جہنم واصل ہو گئے اور پانی پر تیرنے لگے۔ باقیوں کو کمانڈوز نے زندہ دبوچ لیا اور کرنٹ بند کر دیا گیا۔ پاک فوج کی حکمت عملی کی وجہ سے کم نقصان ہوا اور خانہ کعبہ کو بغیر خون کا ایک قطرہ بہائے آزاد کروا لیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی حکومت پرویز مشرف کی انتہائی عزت کرتی ہے۔ وہ جب بھی حرم پاک جاتے ہیں تو ان کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ پرویز مشرف کو عدالت لاکھ دفعہ ہی پھانسی کیوں نہ دے لے، مگر خدا کے گھر کا محافظ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہمیں فوج کی لیڈرشپ پہ اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، مگر ہماری فوج پاکستان نہیں، پوری امت مسلمہ کے لیے امید کی کرن ہے۔ اس وقت ہمارے ملک اور ہماری فوج کے خلاف سازش کر کے کمزور کیا جا رہا ہے۔
خدا را فوج کی لیڈرشپ سے اختلاف ضرور کریں، مگر بارڈر پر گولی کے سامنے سیسا پلائی دیوار اپنے سپاہیوں کا دل نہ دکھائیں۔ آپ سے گزارش ہے، ایک دفعہ تاریخ میں اسرائیل اور پاکستان کی جنگ پر تو نگاہ ڈالیں، آپ کے ہوش ضرور اڑیں گے۔ پاکستان زندہ باد، میری فوج، میرا فخر، میرا سپاہی، میرا محافظ۔